بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر کے ساتھ. اس وقت ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے اور بہت بڑی خبر. سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ذرا کم ہے. وہ کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں اس کی طرف گئے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس طرف جائیں گے تو معاملات کھل جائیں گے، اور جب معاملات کھلیں گے تو کھیل خراب ہو جائے گا. اس لیے وہ اس طرف جا ہی نہیں رہے. اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب گولڈن جبلی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچے پارلیمنٹ ہاؤس، اور اس میں انہوں نے شرکت کی. اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ تو ایک الگ داستان ہے، لیکن جو شرکت کرنا ہے یہ مختلف اپنی اپنی اطلاع دے رہے ہیں، مختلف رپورٹرز، مختلف تجزیہ کار، مختلف اینکرز. لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، یہ شروعات ہیں. اور یہ شروعات کس چیز کی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑے پلان بنایا ہوا ہے. اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب واقف ہیں یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پولیٹیکل پلیئرز بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں بلایا گیا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی مرضی اور منشا اور ان کی اجازت کے بغیر ایک سیاسی شو میں وہ شریک کیوں ہوئے؟ کیونکہ ججز کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بہت سخت ہے. اور اس کے باوجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہنچے. اب ان کی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے پہلے تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد میں ذرا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اور یہ سی بی ایمز ہیں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں. ایک بہت بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور بہت بڑی ڈیل جو ہے اس کی طرف یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس سارے سیاسی منظر نامے میں. یہ جو تصویر آج آئی اور تقریر بھی کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور وہاں پہ خطاب بھی کیا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال نمبر 1 ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے کہ یہ جو رجیم چینج باجوہ صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، شجاعت عظیم، ملک احمد خان اور نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہ جو رجیم چینج کا سارا پلان تیار کیا گیا تھا، یہ ڈرائنگ روم میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کو ریپیٹ کرنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈرائنگ روم میں ہوا تھا. اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، اور چیزیں طے ہونے کے بعد معاملات کو آگے بڑھنا تھا. اور اس میں سب سے جو بنیادی چیز تھی وہ ایک تھی، ایکسٹینشن ملے گی، اور ایکسٹینشن کے بدلے میں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی، اور اس سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی. عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے گا. عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینا تھا، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی تھی، اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی. یہ پوری ڈیل تھی. میں ان شارٹ بتا رہا ہوں، یہ صرف نون کی حد تک ہے. شہباز شریف صاحب نے کنٹینیو کرنا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے ہی سب کچھ کرنا تھا. پھر ایک ڈیل شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی، وہ ایک الگ تھی، اس کو ابھی اس پہ زیر بحث نہیں لاتے. لیکن ہوا یہ کہ باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ، اور نون لیگ کا بھی خیال تھا، اور یہ پولیٹیکل پلیئر جتنے نون لیگ کا خیال تھا کہ جب ہماری آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، جوڈیشری کو یہ خود ہینڈل کریں گے. اور یہ ہوا. لیکن اس کے بعد معاملات خراب اس وقت ہوئے جب جوڈیشری نے اپنا کندھا دینے سے بھی انکار کر دیا، اور اس کھیل کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا. اور وہ اس سارے کھیل میں وہ بالکل آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے اور اپنا کام کرنے لگے. اس دوران پریشر بڑھتا گیا باجوہ صاحب پہ، اور مریم صاحبہ کا لب و لہجہ سخت ہوتا گیا، نواز شریف صاحب کا بھی سخت ہوتا گیا. اور اس کے بعد جو پورے کا پورا سین ہے، میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا، پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. وہ پھر اگین کہوں گا کہ وہ سارا منظرنامہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا کیونکہ جوڈیشری اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی، اور وہ اس سارے NRO2 کا حصہ بننے سے انکاری تھی. یہ معاملہ ہوتے ہوتے باجوہ صاحب نے تمام ایفرٹس کر لیں، اور ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، اور وہ چل دیے گھر. اور یہاں تک کہ لندن میں نواز شریف صاحب کی کافی منت سماجت بھی کی جاتی رہی. اس دوران انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، واپسی کی، لیکن عمران خان صاحب سے بھی ڈیل کی بات نہیں پکی ہو سکی. عمران خان صاحب بھی باجوہ صاحب سے دور ہو گئے، اور نواز شریف صاحب تو پہلے سے ہی دور تھے، اور شہباز شریف صاحب بے بس ہو گئے. اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا ختم. اس کے بعد ابھی بھی باجوہ صاحب چونکہ معاملات جب خراب ہوئے تو اس کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں
وہ باجوہ صاحب کو پریشرائز کرتی رہیں اور نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے، اور پھر انڈائریکٹلی مختلف جرنیلوں کا نام لے کے، جنرل فیض کا نام لے کے باجوہ صاحب کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ باجوہ صاحب نے یہ سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا جوڈیشری پہ۔ انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے، یہ جج ہیں، جسٹس چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز ہیں، جسٹس منیب ہیں، اور آگے پھر وہ خان محمد بھٹی والی آپ ایڈ کر لیں، اس میں جسٹس نقوی صاحب کو بھی کر دیا، جسٹس شاہد صاحب کو بھی کر دیا، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی کر دیا۔ تو باجوہ صاحب نے یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پہ، اور انہوں نے کہا جی یہ سارے کام کرتے ہیں، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر 63A پہ مریم صاحبہ بہت غصے میں تھی، نواز شریف صاحب بہت غصے میں تھے کہ 63A کا کیوں تشریح کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیوں کی؟ تو وہی باجوہ صاحب نے کہا یہ کھیل بھی انہوں نے خراب کیا ہے، میرے ڈیزائن میں ہمارا جو ایگریمنٹ تھا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں چاہتا تھا کہ آپ بنیں۔ اور پھر اس کے باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ حمزہ بھی نالائق نکلا اور شہباز شریف بھی کمزور آدمی نکلا، ڈرپوک آدمی ہے، اس کی بات وزیر اس کی بات نہیں سنتے، یہ ساری باتیں۔ اور نواز شریف صاحب بڑے دبنگ ہیں، وہ واپس آئیں گے تو کنٹرول کریں گے، جبکہ باجوہ صاحب اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتے تھے۔ وہ ایک بعد میں پورے کا پورا ایک سیگمنٹ ہے، تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں باجوہ صاحب کا کیا خیال تھا۔ بہرحال یہ تو ہو گیا۔ جب یہ جوڈیشری ساری کی ساری ہو گئی اور وہی نیریٹو لے کے مریم صاحبہ لے گئیں، وہ میدان میں اتری، پھر یہ جب معاملہ آیا سو موٹو کا، پہلے تو پہلا قاسم سوری والا سو موٹو بہت اچھا تھا، دی بیسٹ کا عمر اتاب بندیال صاحب، سارے ججز بالکل ٹھیک تھے، کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ اس سے اقتدار ملا، تو جسٹس قاضی فائز صاحب بھی بڑے مطمئن تھے، تو بات ہو گئی ختم۔ اس کے بعد اگلا جو ہوا وہ ہوا پنجاب کا الیکشن جو ہوا، پہلے 63A کی تشریح آ گئی، پھر جو پنجاب کی جو سی ایم شپ تھی، پریس وزٹر گیلری کا الیکشن ہوا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کو زخمی بھی کیا گیا، وہاں سے دوسری لڑائی ہوئی، کیونکہ باجوہ صاحب چاہتے تھے، ہر صورت میں باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ مریم کو واپس کیا جائے اور مریم صاحبہ کو واپس کریں، نون لیگ کو واپس کریں اور باقی سب کی کروائیں چھٹی۔ لیکن اس میں جو لوٹے ووٹ پورے نہیں تھے، جب تک لوٹے نہ ہوتے تو نمبر پورے نہیں ہوتے تھے، درمیان میں لوٹے آ گئے، درمیان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو آرمی چیف باجوہ صاحب نے پھر کہا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو جوڈیشری کا کام ہے، یہ ججز ہیں، انہوں نے کیا ہے سارا کچھ، یہ انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہوئی، پھر یہ آ گیا آخری پنجاب کا الیکشن، ضمنی الیکشن، پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی، خیبر پختونخوا ٹوٹ گئی۔ اس میں پھر انہوں نے کوٹا پلان، کوٹا سازش، کوٹا پلان، کوٹا اسٹریٹجی، تارڑ پلان آ گیا، اور اس میں ان کا خیال تھا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب صاحب ایک بہت بڑی بغاوت کروائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس بغاوت میں ہم سب کو فارغ کر دیں گے۔ تارڑ پلان تھا، وہی پرانے والا اسکرپٹ تھا، کوئٹہ پلان، اور سارا کچھ وہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈٹ گئے، چیف جسٹس صاحب نے کسی قسم، پھر اس دوران ایک اور کام بھی ہوا، پھر اس دوران جب باجوہ صاحب نے بتایا کہ یہ تو سارا کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے اور ججز کر رہے ہیں، پھر چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کو اپروچ کیا گیا، اور وہ بڑے وفادار آدمی ہیں، اور انہوں نے خندہ پیشانی سے ساری باتیں سنی، مل لیا، چائے پلا دی، بسکٹ کھلا دیے، سب کچھ کر دیا، اور انہوں نے رخصت کر دیا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس صرف عمر اتاب بندیال صاحب سے نہیں بلکہ بہت سارے ججز کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہم اکٹھے ہیں، تو چھوڑیں عمر اتاب بندیال صاحب کو، یہ جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب علی جو کوچ ہے وہ پکڑیں۔ تو یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ اب جسٹس قاضی فائز صاحب اس سے ان کو علم تھا نہیں تھا اللہ جانے، ہمارے علم میں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جو کام کرتے رہے ہیں وہ یہ تمام ججز کو، موسٹلی ججز کو، ان ججز نے چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کو بتا دیا، زیادہ تر میجورٹی نے بتا دیا کہ جناب ہمیں اپروچ کیا گیا تھا، تو ہمارا یہ جواب تھا۔ یہ ساری جب سازشوں کے تانے بانے مل گئے تو اس کے بعد وہاں پہ ان کو پہلے تو برائب آفر کی گئی، پہلے تو انسینٹیو دیا گیا، منت اللہ کیا گیا، برائب آفر یہ سب کچھ کر دیا، اور انہوں نے رخصت کر دیا۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس صرف عمر اتاب بندیال صاحب سے نہیں بلکہ بہت سارے ججز کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہم اکٹھے ہیں، تو چھوڑیں عمر اتاب بندیال صاحب کو، یہ جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب علی جو کوچ ہے وہ پکڑیں۔ تو یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ اب جسٹس قاضی فائز صاحب اس سے ان کو علم تھا نہیں تھا اللہ جانے، ہمارے علم میں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جو کام کرتے رہے ہیں وہ یہ تمام ججز کو، موسٹلی ججز کو،
ان ججز نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بتا دیا، زیادہ تر میجورٹی نے بتا دیا کہ جناب ہمیں اپروچ کیا گیا تھا، تو ہمارا یہ جواب تھا۔ یہ ساری جب سازشوں کے تانے بانے مل گئے تو اس کے بعد وہاں پہ ان کو پہلے تو برائب آفر کی گئی، پہلے تو انسینٹیو دیا گیا، منت اللہ کیا گیا، برائب آفر کی گئی، اس کے بعد پھر دھمکیوں پہ آ گئے۔ اب دھمکیوں پہ آ کے ظاہر ہے پہلے جسٹس نقوی صاحب کے خلاف، پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے خلاف، اور پھر جسٹس منیب صاحب کے خلاف، پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف۔ پھر ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، پہلی بات تو تھی کہ ہمارا جو کوٹا پلان ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، تارڑ پلان، کوٹا سازش جو بھی ہے یہ کامیاب ہو جائے گی اور ہم بآسانی جو ہے ٹیک اوور کر لیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کو میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ ان کو میجورٹی ممبرز جو ہیں آنریبل ججز کی میجورٹی جو ہے وہ ان کو اویلیبل نہیں تھی، اور ان کا یہ وہ جو پلان تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ والا اور سپریم کورٹ پہ حملہ اور ان کو معزول کرنے والا، وہ سارے کا سارا پلان فلاپ ہو گیا۔ اب اس میں یہ جب سارا کچھ پلان فلاپ ہوا اور سارا اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان کو عمر عطا بندیال صاحب کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی تمام ججز سے اور ان کے علم میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں آ گئیں۔ اس دوران پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے، اس لیے انہوں نے اس ہفتے جو جاری کیا بینچ پلان جاری کیا۔ بینچ پلان میں وہ سارے کے سارے جو اختلافی نوٹ والے ججز تھے وہ سب آپس میں گھل مل گئے، اور اختلافی نوٹ والے بھی اور خلاف بھی اور حامی بھی سارے بینچ میں مکس اپ اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو سارے کا سارا کام خراب ہو گیا اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے، اب یہ فل کورٹ سے بھی دوڑ گئے ہیں، اب یہ فل کورٹ بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ اب اس میں انہوں نے اب اس دوران ایک ہوا، ایک زرداری صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کھیل تو ہے مریم صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا، وہ سارا تیار کر رہے ہیں، اور اگر یہ آپ جو کر رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی بھی مخالفت اور ان کی بھی مخالفت کر رہے ہیں آپ اور ان کے نون لیگ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، زرداری صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ سمجھدار آدمی نے کہ یہ آپ ذرا محتاط رہیں، یہ آپ کو بھی کھا جائیں گے، کیونکہ ان کا پلان یہ ہے نون لیگ، کیونکہ مریم صاحبہ اور یہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ کھلا کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ اکتوبر میں چیف جسٹس قاضی صاحب آ جائیں گے، قاضی صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اور چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس کے بعد پھر بس ہمارے وارے نعرے ہیں، اس لیے الیکشن کو ان کو کھینچنا ہے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اکتوبر تک کھینچ کر لے کے جانا ہے، اور اکتوبر تک کھینچ کر لے کے جائیں گے کیونکہ اگست میں مدت ختم ہو جائے گی، اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، 8-9 ستمبر کو صدر الوی خان صاحب فارغ ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے ایوان صدر بھی ہمارا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ بھی ہماری ہو جائے گی، اس وقت تک یہ معاملات کھینچ کے لے کے جانے۔ لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو ان کا پلان تھا جو فلاپ ہوا ہے وہ تھا کہ میجورٹی ججز وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، فل کورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ 2 ججز نہیں ہونے چاہیے اور 2 نکال کے فل کورٹ بنائیں، اس کا مطلب ہے ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور اسی لیے اب یہ فل کورٹ سے بھی بھاگ گئے۔ پھر انہوں نے لیجسلیشن کر دی، لیجسلیشن کی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب الوی صاحب انہوں نے 14 دن اپنے پاس رکھا اور انہوں نے واپس بھیج دیا، اور انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ بڑا سالڈ ہے، اور اس لیے وہ بار بھی خالی گیا۔ اب ان کا ایک یہ پلان، اب اگلی جو جسٹس قاضی فائز صاحب والی بات، اس میں ہوا یہ کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور ایک دو میڈیا ہاؤسز، ان کے تو معاملات وہ تو ان کو پتہ ہے، پلان کا سارے کا اسکرپٹ پتہ ہے، اور اسی لیے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہمارے وارے نعرے ہو جائیں گے، بالکل افتخار چودھری صاحب کی طرح، وہ ان کو یہ توقعات ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب پہ۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ یہ تو زرداری صاحب نے کہا بھی آرمی چیف بھی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل عامر کو چاہتے تھے، ہماری بات نہیں مانی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے بھی آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان بھی قاضی فائزہ صاحب کا تو ان کے ساتھ معاملات ہیں، یہ تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی آپس میں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مریم صاحبہ بھی اوپنلی سپورٹ کرتی ہیں، نواز شریف صاحب بھی قاضی فائزہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک کوئی آڈیو بھی پھر رہی ہے کہ جناب میرا نام نہ لیں، میں کنٹروورشل نہ ہو جاؤں، یہ کنٹروورشل نہ ہو جاؤں، اس طرح کی بات۔ تو زرداری صاحب کو پھر اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی، زرداری صاحب کو پھر بتایا گا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، سب کو لک آفٹر کیا جائے گا، صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں، سب کو لک آفٹر کیا جائے گا۔ تو
اس کے لیے پھر درمیانی راستہ سوچا نون لیگ نے، اور نون لیگ نے درمیانی راستہ یہ سوچا کہ چلیں ہم آپ کو بٹھا دیتے ہیں، آپ اس میں گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ان کو انوائٹ کیا گیا۔ اس انویٹیشن کا چیف جسٹس آف پاکستان سمیت کسی بھی جج کو یا رجسٹرار آفس کو نہیں پتا تھا، اور پتہ اس وقت چلا جب جسٹس قاضی فائز صاحب پہنچ گئے۔ اب ان کی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ یہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ قائم علی شاہ صاحب ہیں، ساتھ جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ یہ سٹنگ ارینجمنٹ ہے، اور وہاں پہ اگر آپ مختلف نوٹ کر لیں تو وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں وہ ساری کی ساری جوڈیشری کے خلاف تھیں، اور جسٹس قاضی فائز صاحب سنتے رہے، اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے خود بھی تقریر کی اور کوشش کی کہ وہ کچھ بول سکیں، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، اور ایک اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو پتہ ہے حدیبیہ پیپر جو کیس میں ہے، حدیبیہ پیپر کیس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے ڈسپوز آف کیا ہے، اور نہ صرف ڈسپوز آف کیا ہے، وہ اس پہ حکم ہے کہ اس کو آپ نے رپورٹ بھی نہیں کرنا، تذکرہ بھی نہیں کرنا، تو وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دوسری جانب زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب تو ہی ہیں، پیچھے جو ان کے پیچھے جسٹس قاضی فائز صاحب کے پیچھے بیٹھے ہیں ملک احمد خان بیٹھے ہیں، تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، تارڑ ہیں، اور وہ والے کردار بیٹھے ہیں جو کہ یہ سارے آپریشن میں تھے۔ تو یہ سچویشن بڑی دلچسپ ہے۔ تو اس سارے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کی کوشش کی گئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے، اور وہ کسی کے لیے بھی ہارمفل نہیں ہوں گے، یعنی پیپلز پارٹی بھی تسلی رکھتے۔ تو اب زرداری صاحب کی اور ان کی کیا گفتگو ہوئی اس کے بارے میں تو ظاہر ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے، نہ ہی ہم تک یہ پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، بیسیکلی یہ سی بی ایمز تھا، اور آنے والے دنوں کا کہ زرداری صاحب جو اس وقت عمرتا بندیال صاحب اور آنریبل ججز کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور باقی چیزوں کی بھی، تو ان کو ذرا تھوڑا سا نیوٹرل کر کے ان کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے۔ تو یہ ہے بنیادی بات۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ۔ ایک چیز کہ اس سارے معاملے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو قد کاٹ تھا وہ بہت متاثر ہوا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک جاندار اور مزاحمتی قسم کے جج ہیں، اور وہ دھڑلے سے تگڑے فیصلے دیتے ہیں، باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا۔ اب نون لیگ کو کیا ہے؟ نون لیگ کو صرف ایک ہی اس میں ہے، دو تین باتیں۔ نون لیگ کا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نہ صرف باجوہ صاحب کو بھی اور باجوہ صاحب کو، فیض صاحب کو، ان کو بھی ٹیکہ لگائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو بھی، کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ کلب کیا جائے گا، ان کو بھی فارغ کریں گے۔ اور ہمارے لیے جس طریقے سے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں سارے معاملات ہمارے لیے بہت اچھے ہو گئے تھے، اسی طریقے سے اب دوبارہ سے ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، عمران خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب ان ہو جائیں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ہے معاملہ، اور اس میں زرداری صاحب جو ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ہے فل فلیج ایک تھیسس جی، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے کتنی باتیں درست اور کتنی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔